دنوں ویانا جامع ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پہلے جمعے کو ایران اور گروپ 4+1 کے رکن روس، چین، برطانیہ، فرانس اور جرمنی پر مشتمل مشترکہ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا اجلاس آن لائن منعقد ہوا۔ اس آن لائن اجلاس کے فیصلے کے مطابق منگل کو مشترکہ کمیشن کے رکن ملکوں کا ویانا میں اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں مشترکہ کمیشن کے رکن ملکوں کے نائب وزرائے خارجہ نے شرکت کی اور امریکہ نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی کوشش کی تھی۔ یورپ نے امریکی وفد کی شرکت کی سفارش بھی کی تھی، لیکن ایران نے یہ درخواست مسترد کر دی کیونکہ یہ اجلاس جامع ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے نائب وزرائے خارجہ کا اجلاس تھا، جبکہ اس کمیشن کا امریکہ رکن نہیں ہے۔ ایران کا موقف یہ تھا کہ چونکہ امریکہ کمیشن کا رکن نہیں ہے، اس لیے اس کو اجلاس میں شرکت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکی وفد ویانا پہنچ چکا تھا، اس نے اجلاس میں شرکت نہیں کی، لیکن جیسا کہ وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے صحافیوں کو بتایا ہے، امریکی وفد یورپی وفود سے رابطے میں رہا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ امریکی وفد اب بھی ویانا میں موجود ہے اور یورپی وفود سے اس کے رابطے برقرار ہیں، لیکن ایران نے صاف اور شفاف لفظوں میں واضح کر دیا ہے کہ امریکہ سے براہ راست یا بالواسطہ کسی بھی قسم کے مذاکرات انجام نہیں پائیں گے۔ ایران اسی کے ساتھ یہ بھی واضح کر چکا ہے کہ مذاکرات خود جامع ایٹمی معاہدے اور اس کے مندرجات کے بارے میں بھی نہیں ہوں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے بتایا ہے کہ ویانا میں مذاکرات کا بنیادی ایجنڈا امریکی پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ اس کی تصدیق وائٹ ہاؤس نے بھی کی ہے کہ ویانا مذاکرات کا بنیادی ایجنڈا امریکی پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ منگل کے اجلاس میں 2 ورکنگ گروپ بنائے گئے، جن میں سے ایک کو پابندیوں کے خاتمے سے متعلق امریکی اقدامات کے تعین کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور دوسرے ورکنگ گروپ کو پابندیوں کے خاتمے کے بعد ایران کے اقدامات طے کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ جمعے کو مشترکہ کمیشن کا ایک اور اجلاس ہوگا جس میں شاید دونوں ورکنگ گروپ کے کام کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن اس تعلق سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ امریکہ اور یورپ خامخواہ اس قضیے کو اتنا پیچیدہ بنا رہے ہیں۔ ایران اعلان کر چکا ہے کہ معاہدے میں امریکی واپسی کے لیے کسی مذاکرات اور کوئی پیچیدہ مرحلہ طے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ امریکہ جس طرح معاہدے سے باہر نکلا ہے اسی طرح واپسی کا اعلان کرے اور پابندیاں ختم کر دے۔ ایران اس بات کا جائزہ لے گا کہ پابندیاں واقعی ختم ہوئی ہیں یا نہیں، اور جب ثابت ہو جائے گا کہ پابندیاں واقعی ختم ہو گئی ہیں تو ایران نے جو جوابی اقدامات کیے ہیں انہیں واپس لے لے گا۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ جمعے تک ورکنگ گروپ کیا کرتا ہے اور پھر جمعے کے اجلاس میں کیا طے پاتا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ سبھی امریکی پابندیوں کے مکمل خاتمے سے پہلے ایران معاہدے کی ان شقوں پر دوبارہ عمل ہرگز شروع نہیں کرے گا جن پر اس نے معاہدے کی شق نمبر 26 اور 36 کے تحت عمل کو روک دیا ہے۔